ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی سفارتکاری کو بدلتے عالمی ماحول میں مؤثر انداز میں آگے بڑھایا ہے اور یہ سارا کا سارا بنیاد و مرصوص مارکہ حق کے بعد کا پاکستان ہے کہ جس میں پاکستان نے بھارت کو شکست فاش دی اور بھارت آئسولیشن کا شکار ہوتا چلا گیا اور پاکستان سفارتی محاذ پر جھنڈے گاڑتا چلا گیا. خاص طور پر واشنگٹن کا جو پالیسی شفٹ ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو لنچ ہوا اور اس کے بعد جس طرح کے بیانات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں کس حد تک دراڑ آ چکی ہے یا خلیج پڑ چکی ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. فائنینشیل ٹائمز پہلا اخبار نہیں ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, اس نے بھی اعتراف کیا. آج فائنینشیل ٹائمز بھی معترف ہے اپنے آرٹیکل کے ذریعے. یقینی طور پر یہ پاکستان کے لیے کامیابیاں ہیں, پاکستان کی سفارتی کامیابی, پاکستان کی ملٹری کامیابی ہے اور یہ آرٹیکل اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں. جی بالکل. اگر پاکستان کو ریویو کریں پچھلے 3 سال میں جب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آئے ہیں, پاکستان نے ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ موو کیا ہے اور 2026 بہت ڈیسائسو رہا ہے بیکاز آف ملٹی فیریس ریزن. ایک تو بھارت کو جو شکست ہوئی اس میں ملٹری لیڈرشپ ابھر کے سامنے آئی, ڈیفینیٹلی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ایک فل سپورٹ رہی ہے اور ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. لیکن اگر آپ ان کی ڈپلومیسی دیکھیں لیڈرشپ کی, فیلڈ مارشل سید عاصم ابھی لیبیا کا دورہ کر کے, حالانکہ یہ وار ٹارن ریجن ہے اور وہاں سے آپ دیکھیں بلینز آف ڈالر کے سودوں کی بات ہو رہی ہے, اسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے, پیس کیپنگ کے لیے پاکستان کی ڈیمانڈ ہے, بنگلہ دیش جانا چاہتا ہے ایک ملٹری الائنس میں, ترکی میں یہ بات چیت ہے, سعودی عربیہ نے آلریڈی کیا ہے. ابھی یہ چیزیں جو ہے آئی ایم شیور ڈسپائٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ شاید ریٹورک سے کام لیتے ہیں, لیکن جو پریزیڈنٹ آف یو ایس ہے ان کو ایک ایڈوائز جاتی ہے فرام انٹائر جو اسپیکٹرم ہے ان کی گورننس کا, جس میں فارن آفس ہے, ان کا سیکرٹری آف اسٹیٹ کا آفس ہے, این ایس اے ہے, باقی لوگ ہیں اور تھنک ٹینکس ہیں. تو یہ سارا جو اس وقت آئی تھنک اپریسیشن ہے پاکستان کی, اٹ از بیسڈ آن سالڈ ایویڈنس. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت 2 جگہوں پہ صف ماتم ہے, ایک بھارت میں اور کسی حد تک کابل میں, اور اس کی یہی وجہ ہے کہ لیڈرشپ نے آگے بڑھ کے اور بڑے فعال اور آئی تھنک ایکٹیو طریقے سے پاکستان کے کیس کو آگے بڑھایا ہے. اس میں ایک نمبر 1 ڈیفینیٹلی پاکستان کی ملٹری پروونس ہے جس کو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کہا جا رہا ہے. دوسرا لیڈرشپ کا آگے آنا ہے. پہلے بھی لیڈرشپ رہی ہے پاکستان, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ایک لیڈر کے آنے سے کتنا فرق پڑتا ہے تو یہ چیزیں آئی تھنک سامنے آتی ہیں. تیسری چیز ہے جو ملٹی الائنمنٹ ہے. آج کل ساری مڈل پاورز جس طرح ہم لوگ ہیں, ایران ہے, ٹرکی ہے, اسلامک ورلڈ میں انڈونیشیا ہے, یہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ہے بیکاز پاور شفٹ میں آپ نے بڑی پاور ساتھ بنا کے رکھنی ہے. تو اس میں چائنیز کے ساتھ الگ فضل ہے, بڑی اچھی پاکستان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ چل رہی ہے. ابھی ایک ریسنٹ ایکسرسائز ہوئی ہے. ایون رشینز کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہیں کہ وہ ناخوش ہوں. اور امریکہ نے آئی تھنک دوبارہ آئی وڈ سے کہ جس کو ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کہتے تھے, وہاں سے بھی آگے بڑھ کے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات چیت شروع کی ہے اور یہ اکنالجمنٹ ہے. فائنینشیل ٹائم ہو, واشنگٹن پوسٹ ہو, واشنگٹن ٹائمز ہو, نیو یارک ٹائمز, یہ بڑے اخبار ہیں جو اوپینین میکرز ہیں ویسٹ میں, اور ڈیفینیٹلی جو رپورٹ ہے اس میں پاکستان کے لیے خوشخبریاں ہیں. باقی جو پاکستان کے دشمن ہیں, چاہے باہر ہیں اندر بیٹھے ہوئے, آپ کو پتہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی بس یہ روز آگ لاپتی رہی, 3 سال سے دعائیں کر رہی ہیں خدا نہ خاصا پاکستان فال کرے, یا بھارت میں دوول صاحب ہیں جو دعائیں کر رہے ہوں گے, لیکن پاکستان آگے بڑھا ہے. اور آئی تھنک یہ کریڈٹ گوز ٹو پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ اور اسپیشلی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. کریڈٹ یقینی طور پر فیلڈ مارشل کو جاتا ہے. اس وقت